الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ اللہ پاک کے آخری نبی رسول ہاشمی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے، اذا نسیتم شیئا فصلوا علی تذکروہ انشاء اللہ تعالی۔ جب تم کوئی چیز بھول جاؤ تو مجھ پر درود پاک پڑھو، انشاءاللہ الکریم وہ بات یاد آ جائے گی۔ اے مدینے کے تاجدار سلام، اے مدینے کے تاجدار سلام، اے غریبوں کے غم گسار سلام، میرے پیارے پہ میرے آقا پر، میرے پیارے پہ میرے آقا پر میری جانب سے لاکھ بار سلام۔ وہ سلامت رہا قیامت میں، وہ سلامت رہا قیامت میں، پڑھ لیا جس نے دل سے 4 بار سلام۔ اے مدینے کے تاجدار سلام۔ قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن الکریم افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم۔ اللہ پاک پارہ نمبر 18 سورہ مومنون آیت نمبر 115 میں ارشاد فرماتا ہے، تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، یکم محرم شریف کو مسلمانوں کے دوسرے خلیفہ، وزیر مصطفیٰ، ترجمان نبی، ہم زبان نبی حضرت عمر فاروق اعظم
رضی اللہ عنہ کا یوم شہادت ہے۔ حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ عظیم الشان صحابی رسول ہیں۔ محبوب ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی تھی، اللہم اعز الاسلام بعمر بن الخطاب خاصہ، اے اللہ پاک عمر بن خطاب ہی کے ذریعے اسلام کی عزت میں اضافہ فرما۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس دعا کے نتیجے میں حضرت فاروق اعظم رضی اللہ عنہ نے اسلام قبول کیا، اس لیے آپ کو مراد رسول بھی کہا جاتا ہے۔ محبوب ذیشان مکی مدنی سلطان صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ سے بہتر کسی آدمی پر سورج طلوع نہیں ہوا۔ ایک حدیث پاک میں یوں فرمایا، عمر اہل جنت کے چراغ ہیں۔ پھر مزید ارشاد فرمایا، عمر وہ شخص ہے جو باطل کو پسند نہیں کرتا۔ ایک بہت ہی پیاری روایت ہے، رسول اکرم نور مجسم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ پاک کی رضا عمر کی رضا ہے اور عمر کی رضا اللہ پاک کی رضا ہے۔ پیارے اور محترم اسلامی بھائیوں، آیت کریمہ کی مختصر سی وضاحت سنتے ہیں۔ ہم نے بیان کے ابتدا میں ایک آیت کریمہ سننے کی سعادت حاصل کی۔ یہ آیت کریمہ ہمیں زندگی گزارنے کے لیے ایک اہم ترین سبق دیتی ہے۔ وہ سبق کیا ہے؟ اور سبق کے متعلق فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی سیرت طیبہ سے ہمیں کیا رہنمائی ملتی ہے، یہ آج ہم سننے کی سعادت حاصل کریں گے۔ آئیں پہلے آیت کریمہ سمجھ لیتے ہیں۔ اللہ پاک نے فرمایا، افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون۔ فرمایا، تو کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ ہم نے تمہیں بیکار بنایا ہے اور تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے؟ یہ بہت گہرا سوال ہے جو قرآن ہم سے پوچھ رہا ہے۔ کیا سمجھتے ہو کہ تمہیں عبث پیدا کیا گیا؟ عبث بہت اہم لفظ ہے، اس کے معنی میں گہرائی ہے۔ یعنی عبث ایسا کام جس کا کوئی مقصد ہی نہ ہو، اس کو کہا جاتا ہے۔ ہمارے گھروں میں بچے کھیلتے ہیں، یہ عبث نہیں ہے۔ ہمارے گھروں میں جو بچے کھیل کود کرتے ہیں، اس سے ان کی نشو و نما کا ایک پہلو موجود ہے کہ ان کی نشو و نما ہوتی ہے، ان کی پرورش ہوتی ہے۔ ہم ورزش کرتے ہیں اگر، تو یہ بھی عبث نہیں ہے، اس میں صحت مندی کا پہلو موجود ہے۔
مثال کے طور پہ عبس جو لفظ ہے قرآن کریم میں جو فرمایا گیا، یعنی اس کا کام ہے جس سے کوئی مقصد نہ ہو، عبس۔ مثال کے طور پہ ایک بندہ صبح گھر سے نکلے، اپنی گاڑی نکالے، 5000 کا پٹرول اس میں ڈلائے، اب وہ گھر سے نکلا ہے، روڈ پہ چڑھ گیا، جاتا جا رہا ہے، اس کی کوئی منزل بھی نہیں اور کوئی مقصد بھی نہیں۔ اچھا، جب تھک جائے تو واپس آ گیا، کچھ بھی نہیں کیا، نہ کسی کے پاس رکا، نہ کسی سے کچھ خریدا، نہ کسی کا حال حوال پوچھا، نہ کوئی منزل تھی، نہ کوئی ٹھکانہ تھا۔ اگر کوئی ایسا کرے تو یہ عبث ہے۔ جو بندہ بغیر مقصد کے زندگی گزارے عبث ہے، یعنی ایک ایسا سفر جس کی کوئی منزل، کوئی مقصد، کوئی مطلب، کوئی چیز ہی نہیں ہے، یعنی جس کا کوئی نتیجہ ہی نہیں نکلے گا۔ قرآن ہم سے پوچھ رہا ہے، قرآن کریم ہم سے سوال کرتا ہے، بات سمجھیے۔ قرآن کریم کیا کہتا ہے کہ کیا تم یہ سمجھتے ہو کہ تمہیں عبث پیدا کیا ہے، کہ تمہارا کوئی مقصد ہی نہیں، فالتو پیدا کیا ہے، بس تم دنیا میں آئے ہو اور یہاں پہ رہ رہے ہو، کھا رہے ہو، سانسیں لے رہے ہو، بس تم نے مر جانا ہے، مٹی میں مل جانا ہے، یہ تو نہیں ہے۔ قرآن ہم سے کہتا ہے وَأَنَّكُمْ إِلَيْنَا لَا تُرْجَعُونَ، تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے۔ یہ سوالیہ پوچھا جا رہا ہے کہ کیا تم ہماری طرف لوٹائے نہیں جاؤ گے، واپس نہیں آنا؟ یہ قرآن پوچھ رہا ہے، کیا تم نے پلٹ کر واپس نہیں آنا؟ اللہ پاک کے حضور لمحے لمحے کا حساب نہیں دینا، ایک ایک لمحے کا جواب نہیں دینا؟ ایسا نہیں ہے کہ اس کائنات میں اصل ایک تم انسان ہی تو ہو جنہیں بامعنی مخلوق بنایا گیا ہے، انسان ہی تو بمقصد ہے۔ یہ ساری مخلوقات، یہ پہاڑ، یہ ہوائیں، یہ درخت، یہ پرندے، یہ درندے، یہ چرندے، یہ چاند و سورج، یہ ستارے، یہ سب کچھ تو انسان کی خدمت کے لیے بنایا گیا ہے، بس اصل معنیت جو ہے یہ انسان کی ہے، انسان کے اندر معنیت رکھی ہے، باقی چیزیں تو انسان کے لیے پیدا کی گئی ہیں۔ تم ہی تو ایک راز ہو سینہ کائنات کا۔ غرض یہ آیت کریمہ ہمیں جھنجھوڑ رہی ہے کہ تم بے مقصد نہیں ہو، محض جینے کے طور پر جتنا رہو، اب مال و دولت کما لو، 25 سال ہو گئے، اب 30 سال ہو گئے، سالگرہ آ گئی، اب 60 سال ہو گئے، اب جناب وفات پا گئے ہو، ایسا نہیں ہے، کام مکا، آئے ہو گزاری جیسے تیسے گزار کے چلے جاؤ، یہ نہیں ہے، بلکہ تمہاری زندگی کا مقصد ہے، اسے با مقصد بنا کر ہی گزارنا سیکھو۔ قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے۔ آج کے دور حاضر میں جو وقت جا رہا ہے، اس میں 3 بحران جن سے ہماری اکثریت بالخصوص ہمارے نوجوان طبقہ دوچار ہے۔ ایک ہے بے مقصد، کوئی مقصد ہی کوئی نہیں، کیوں بیٹھے ہو؟ ایویں بیٹھے ہیں، کیا کر رہے ہو؟ ویسے ہی۔ بے مقصدیت ایک بڑا بحران ہے۔ دوسرا نمائش کی دوڑ، تیسرا خود فراموشی۔ یہ 3 بحران ہیں جو ہماری زندگی کو عبث کر دیتے ہیں، بے معنی کر دیتے ہیں، بغیر مقصد کے ہیں۔ آیت کریمہ ہم سے تقاضا کرتی ہے کہ یہ تینوں باتیں ہمارے اندر نہ ہوں، تاکہ ہماری زندگی عبث بیکار نہ ہو جائے، بلکہ
مقصد والی بن جائے، با معنی بن جائے،